بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے یا اس سے کم دن کا بھی ہو سکتا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کم سے کم 1 دن کا اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف مغرب سے شروع ہوگا، صبح تک رہے گا، لیکن یقیناً اس کا ثواب ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ دن ان 10 دنوں میں سے اس 1 دن کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا جو شخص 10 دن کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیٹھتا ہے 24 گھنٹے اور دنیا کی ساری مصروفیات چھوڑ کے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شخص آتا ہے مغرب سے لے کر صبح تک بیٹھتا ہے، بھلے روزانہ بیٹھتا رہے، اس کا وہ مقام نہیں ہے، صحیح ہے، ثابت ہے، لیکن وہ درجہ نہیں ہے جو مستقل قیام کرتا ہے اور مصروفیات چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ادھورا رہ جائے تو کیا اسے اگلے سال پورا کرنا لازمی ہوتا ہے؟ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر اعتکاف کچھ دن رہ جائیں تو شرعاً یہی ہے، حدیث سے ثابت ہے، شوال میں وہ دن پورے کیے جائیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، آپ نے شوال میں وہ دن پورے کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک گھرانہ جوائنٹ فیملی ہے، جو سونا عورتوں کے پاس ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ اس فیملی کے سربراہ دے گا یا عورتیں خود دیں گی؟ اس کا سونا ہے۔ یہ جو زیورات ہیں یہ ہر عورت کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی ہے، کھانا پینا کاروبار ایک ساتھ ہے، اور جو بینک بیلنس ہو وہ مشترکہ ہے، اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، اور خاندان کا گھرانے کا سربراہ ہی زکوٰۃ دے گا۔ لیکن جہاں تک زیورات کا مسئلہ ہے، یہ ہر عورت کی اپنی ملکیت ہے، لہٰذا وہ خود زکوٰۃ دے گی۔ ایک سوال یہ آیا، کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ میں حد درجہ بیمار ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا، اور غریب بھی بہت ہوں، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اسے صحت دے، لہٰذا اگر اس کی کیفیت ایسی ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، غریب ہے، فدیہ نہیں دے سکتا، تو ان لوگوں کو چاہیے، یہ ان لوگوں کے آگے مسئلہ رکھے جن کے آگے اپنے معاش کا مسئلہ رکھتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، معاشی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بھی انہی دوستوں کے آگے وہ رکھیں اور ان کے ذریعے فدیہ دیں، جیسا کہ وہ شخص جس نے روزے کی حالت میں ہم بستر ہو گیا تھا، روزہ ٹوٹ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس نے کہا میرے بس میں نہیں ہے، فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اس نے کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک پورا بڑا ٹوکرا تھا کھجوروں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، یہ تجھے ہم دیتے ہیں اور تو غریبوں میں بانٹ دے۔ اس نے کہا کہ مدینے میں میرے گھر سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، وہ ٹوکرا لے کے گھر چلا گیا۔ لہٰذا ان دوستوں کو چاہیے اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کے بعد جو روزے رہ جاتے ہیں رمضان کے، انہیں کیا ایک ساتھ رکھنا ہوگا یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کے جو روزے رہ جائیں وہ سال کے اندر کسی بھی وقت ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو باب قائم کیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً روایت، اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی کئی صحابہ کے اقوال ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ باقی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک مرفوع روایت پیش کی جاتی ہے کہ الگ الگ نہ رکھیں بلکہ ایک ساتھ ہی رکھنے ہوں گے، وہ ضعیف ہے، بالاتفاق وہ صحیح نہیں ہے۔
سب مدارس زکوٰۃ خیرات فنڈ سے چل رہے ہیں، جبکہ کچھ مدارس میں امیر لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ان کے فیس مقرر کی جائے تاکہ زکوٰۃ خیرات فنڈ کی ضرورت نہ پڑے؟ جن بچوں کے والدین فیس ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ بچے زکوٰۃ فنڈ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ادارے کو، ادارہ جو طلباء پر خرچ کرتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جب حالت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے، گھر میں تشریف لائے تو بریرہ جو لونڈی تھی وہ گوشت پکا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بریرہ آج تو گوشت پکا رہی ہے، اس میں ہمیں بھی تو کھلائے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کسی نے صدقہ دیا ہے، مجھے تو صدقہ دیے، آپ کیسے کہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ تو انہوں نے آپ کو دیے، آپ جو ہمیں دیں گے وہ صدقہ نہیں ہے۔ ادارے کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ادارہ طلباء پر اساتذہ پہ جو خرچ کرتا ہے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں کر سکتے۔ لہذا غریبوں کے یا مالدار لوگوں کے بچے جو پڑھتے ہیں وہ زکوٰۃ سے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ ادارے کی طرف سے ایک تعاون ہوتا ہے، اور آپ لوگ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب حکم بدلتا ہے تو جب حالت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ وراثت کی تقسیم اور اس پر عمل کرتے وقت کوئی بھائی جائیداد کی شرعی تقسیم پر راضی نہ ہو اور یہ کہے کہ میں جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہونے دوں گا، تو ایسے شخص کی آخرت میں پکڑ ہے یا نہیں، اور اس کے نیک اعمال سے اسے فائدہ دیں گے یا نہیں؟ ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں جن کو حدود اللہ کہتے ہیں ان کا منکر ہے، بہت بڑا باغی ہے۔ اس کے لیے ہم یہی دعا کریں گے اللہ اس کو ہدایت دے، ورنہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بھائی میں سوال کر رہا ہوں۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ عید والے دن ہم جو عیدی بانٹتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک دنیا داری ہے، اور بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ ایک محبت کی شکل ہے۔ اس کو اگر آپ شرعی حیثیت دیں گے تو وہ غلط ہے۔ کیا داڑھی کٹوانا تکبر کی علامت ہے؟ داڑھی کٹوانا غلط ہے، لیکن اس کو ہم تکبر نہیں کہہ سکتے۔ تکبر کے زمرے میں اس کا ذکر کہیں بھی مجھے قرآن و حدیث میں نہیں ملا۔ کیا زکوٰۃ کے مال سے لوگوں کو افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر زکوٰۃ یقیناً جس کو دی ہے کسی نے اس کو مستحق سمجھ کے دی ہے، غریب کو زکوٰۃ دی ہے، اب وہ غریب اپنے دوست احباب کسی کو بھی افطاری کراتا ہے تو وہ کرا سکتا ہے، لیکن اس کا حکم بدل گیا ہے۔ یہ سوال کچھ دوسرے معنی میں ہے۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کی اپنی زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ میں سے وہ افطار کرانا چاہتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی جیب سے افطار کرائے، اس نے بہت بڑا ثواب لینا ہے۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ اس کے پاس سوائے زکوٰۃ کے پیسے کے اور کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ ناممکنات میں سے جس نے زکوٰۃ نکالی ہے 2.5 روپے زکوٰۃ کے اس کے پاس ہیں، 97.5 اور بھی تو اس کے پاس ہیں، اس میں سے وہ افطار کرے، لیکن اگر اسی میں سے افطار کراتا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جی شادی میں ڈھول دھماکے اور گانے بجے، کیا شادی میں جانا چاہیے؟ جو مجلس غیر شرعی ہو، جس میں ایسے کام ہوں جو کہ شریعت کی مخالفت میں ہیں، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ سوالات چونکہ بہت سارے ہیں اس لیے میں نے بھی رفتار کو تیز کیا ہوا ہے۔ شوہر نے فون پر طلاق دے دی، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن شوہر بیرون ملک ہے، کیا فون پر رجوع ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، طلاق دیتے وقت بھی گواہ ہونے چاہیے، رجوع کرتے وقت بھی گواہ ہونے چاہیے۔ اس کے لیے وہاں موجود ہونا شرط نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، فون پہ جس طرح 2 بندوں کو گواہ بنا کر اس نے طلاق دی تھی، اسی طرح 2 بندوں کو گواہ بنا کر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ کیا کلمہ کو مشرک جنت میں جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرک سے بچائے،
شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اس کی معافی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، بلکہ وہ ابدی جہنمی ہے۔ لہٰذا خالی کلمہ پڑھنا، عقائد میں شرک کرنا، یہ اپنے آپ کو ابدی جہنمی کہلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نماز قصر کتنے دن تک پڑھی جا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام سے نماز قصر جو ہے 19 دن ثابت ہے، 19 دن ثابت ہے، اور صحابہ کرام یہی کہتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد پھر ہم جب کہیں 19 دن کا ارادہ کرتے تو قصر کرتے، اس سے زیادہ ہوتا تو پھر پورا پڑھتے تھے۔ کیا مشقت کرنے والا مزدور روزے چھوڑ سکتا ہے؟ روزے ہر شخص پر فرض ہے، چاہے کوئی مشقت کرنے والا ہے، مزدور ہے، یا کوئی ایئر کنڈیشن بنگلے میں سونے والا ہے، روزے فرض ہیں۔ فرض کو فرض سمجھے، وہ کچھ دنوں کے لیے مشقت کو کم کر دے یا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق دے گا، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ مایوسی سے کیسے بچا جائے، کوئی عمل بتائیں۔ بس جتنا زیادہ ہو سکے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، مایوسی ٹل جائے گی۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مایوسی نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کار یہ قرآن کریم کو پڑھو، اذکار ہیں صبح کے شام کے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، صبح شام ماحول سب سے بڑھ کے ماحول دینی رکھو، اور غلط ماحول کو چھوڑ دو۔ سوسائٹی کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے، انشاءاللہ مایوسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا نہ نبی علیہ السلام سے عملاً ثابت ہے، نہ قولاً ثابت ہے۔ مصافحہ ایک ہی ہاتھ سے کرنا ہے، اور وہ دایاں ہاتھ ہے۔ کیا بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بدعتی کا اپنا عمل مقبول نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ بدعتی جو ہے ایک بہت بڑا مجرم انسان ہے، جو اللہ کے دین کے اندر اضافے کرتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے، وہ تو بہت بڑا باغی ہے۔ ایسے شخص کو پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے۔ بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بدعت کی کوئی قسمیں نہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جو کہتا ہے تقسیم ہے اچھی بدعت ہے بری، نہیں، بدعت بری اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت کی نماز میں جب امام صاحب قنوت پڑھتے ہیں تو مقتدی آمین کہتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ اور مقتدی آخر تک آمین آمین کہتے رہتے ہیں، جبکہ دعا صرف 5 آیتوں میں ہے۔ اصل میں جو ہر وقت پیچھے آمین 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 کہتے رہتے ہیں، یہ علم کی کمی ہی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ سیدھی بات تو وہی ہے کہ جب دعایا کلمہ مکمل ہو جائے اس پر آمین کہنی چاہیے۔ جب دعایا کلمہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آمین کہنی چاہیے، لیکن آمین آمین کہنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہ علم کی کمی اور معلومات نہ ہونے کی ہی دلیل ہے۔ باقی یہ کہ یہ آمین کہنا کیسا ہے؟ قنوت نازلہ میں نبی علیہ السلام نے جو دعا پڑھی ہے اس کے پیچھے صحابہ کرام نے آمین کہی ہے، اس سے ثابت ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آگے وطر ہو رہے تھے، تو غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً انہوں نے پیچھے سے کہا مجھے شریک ہونے دیں تاکہ میں آمین سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس لیے صحابہ کے آثار سے پیچھے آمین کہنا ثابت ہے، لہذا کہنی چاہیے۔ موت سے کتنی دیر پہلے ملک الموت نظر آتا ہے؟ اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آخری وقت ہے، اور میت کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض میتوں پر آخری وقت میں پسینہ آ جاتا ہے، اور یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے۔ بعض چہرے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ لہٰذا کیفیتیں ہر میت کی ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہیں۔ فرشتہ کس وقت اس کو نظر آتا ہے یہ وہ جانتا ہے جس کو نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے باغی ہیں نافرمان ہیں اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی پابندی کرتے ہیں اور لومۃ لائم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں کوئی ناراض ہو خوش ہو یا نہ ہو پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ کہ یہ کہ کچھ لوگ مانگنے والے چمٹ جاتے ہیں، بھیڑ بن جاتے ہیں، جب تک کچھ نہ دیا جائے جانے کا نام نہیں لیتے، کہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے؟ غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چمٹ کر آپ کو گھیر چکے ہیں۔ اب قرآن کریم نے کہا کہ پہلے ان کو تلاش کرو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دو، اس کے بعد ان کا حق ہے، پہلے ان کا حق ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوں۔ اس لیے کہ جو آپ کے دروازے پر آ گیا ہے اگر آپ نہیں دیں گے کسی اور دروازے پر پہنچ جائے گا۔ اب یہ دروازے ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہر ایک کو چمٹ جاتے ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تلاش کرو، پہلے ان کو دو۔ کوئی چیز فروخت کرنے میں اس کے نفع کی حد کیا ہے؟ دین اسلام میں نفع کی کوئی حد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔